أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ کافر کہتے ہیں کہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. یہ اللہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. تو ہمارا پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ سبوں نے علم لیا نہیں اور زندگی گزار دی، اور وہ علم جو چاہیے تھا ہدایت کے لیے وہ لیا نہیں. اور یہ بھی جیسے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں وہ علم کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں کرنے تھے. جب آپ نے نہیں کیا تو پھر وہ اس کو بیچارے کو کون علم کے بغیر جتنے بھی جو اللہ نے حکم نہیں دیا اور جس کام کا منع کیا وہ آپ نے کیا، تو پھر آپ نے اپنا بھی نقصان کیا، قوم کا بھی کیا. تو یہ دین اسلام کو یہ علماء کرام نے یہ حق بات آگے فارورڈ نہیں کی، نہ انہوں نے خود سمجھا اس کو، تو اس لیے ساری بربادی پھیل گئی. تو بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ ہم کو یعنی کہ اتنے صدیوں سے اس کے اوپر کام ہی نہیں ہوا، ریسرچ ہی نہیں ہوئی، بس اندھا دھند لوگ زندگی گزار رہے ہیں. For poor mosques, madrasa donation charities, Akad Dar al Ulum Bilal and Mosque and Madrasa for specially poor children. Plot No 1301 to 1314 Grax Village, Hawks Bay Road, Moripur, Karachi, Pakistan. Please contact Mr. Muhammad Bashir Cell number 00923332,472,872 for bank account details. اب یہ جہاں پیسہ لگنا ہے وہاں لگ نہیں رہا. جو اللہ کے حکموں پہ لگائیں گے تو یہ ڈبل ہو کے آئے گا. آپ ساری زندگی قرضے میں ہی رہے گا پاکستان. یہ ساری کمپنیاں قرضے میں رہیں گی. جو اللہ نے حکم اتارے ہیں ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار یتیموں محتاجوں مسکینوں کی یہ دین اسلام کی مدد کرنی ہے، اس کو آپ نے لسٹ میں رکھا ہوا ہی نہیں ہے بس میرے گھر والے میرے بہن بھائی میرے بیوی بچے. تو یہ ایسا نہیں ہے. یہ قرآن ہے، پوری زندگی پورا قرآن، پوری دنیا، پوری جنت، پوری دوزخ. اب یہ دیکھ لیں فلڈ آیا پاکستان میں اور دنیا میں کہاں کہاں ہیں ایکسیڈنٹ، پوری دنیا میں کتنے ہو رہے ہیں، تو آپ خالی اپنی کنٹری کو دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ پوری دنیا کے اندر یہ پھر یہ ہوتا ہے ایک جگہ، پھر پوری دنیا میں ہوتا ہے. کرونا ایک جگہ ہوتا ہے پھر پوری دنیا میں ہوتا ہے. اس کو سمجھ لیں. تو یہ پورا قرآن پوری دنیا کے لیے، خالی آپ کے میرے لیے نہیں ہے، پوری دنیا. یہ تبلیغ والے ہمارے بھائی ہیں، یہ اس کو لے لیں گے قرآن کو، اللہ کے حکموں کو، تو یہ آگے جتنی محنت کر رہے ہیں ان کی طاقت ڈبل ہو جائے گی. کیونکہ اللہ کے حکموں میں پھر اللہ چھپے ہوئے ہیں، پھر اللہ کی طاقت آ جاتی ہے. آیت سنتے کیا بتا رہی ہے کہ کیسے لوگوں کو اللہ نے ناشکروں کو برباد کیا. پھر ایک جگہ اللہ کہتے ہیں کہ تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی قوم کو بربادی کے گھر میں اتارا. اللہ اکبر. تو آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں، جو آتا ہے وہ اپنا تجربے کر کے اپنے پیسے بنا کے چلا جاتا ہے. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. یہ ہم نے ان کی ناشکری کی، ان کو سزا دی، اور ہم سزا ناشکرے ہی کو دیا کرتے ہیں. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. اور ہم نے ان کے اور شام میں ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے، اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں بود اور طول پیدا کر دے، اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو ہم نے انہیں نابود کر کے ان کے افسانے بنا دیے اور انہیں بالکل منتشر کر دیا. اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے. اب یہ جو لمبی لمبی ٹریولنگ پہ لوگ جاتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. علم لے کے جائیں، علم لے کے جائیں، وہ بھی آسمانی جو اللہ نے بتایا ہے. By that we repaid them because they disbelieved. And do we thus repay except the ungrateful? And we placed between them and the cities which we had blessed many visible cities.
and we determined between them the distances of journey, saying, "Travel between them by night or by day in safety." But insolently they said, "Our Lord, lengthen the distance between our journeys," and wronged themselves. So we made them narrations and dispersed them in total dispersion. Indeed, in that are signs for everyone, patient and grateful. And Iblis had already confirmed through them his assumption, so they followed him, except for a party of believers. اب یہ جیسے آپ کو عرض کی تھی کہ اللہ کی کتاب کو سمجھے بغیر اپنی قوم کی، اپنے گھر والوں کی قسمت لکھنے کی کوشش مت کریں. اللہ نے آدھی قسمت آپ کی ہماری لکھ دی، آدھی آپ پہ ہم پہ چھوڑ دی. تو آپ علم کے بغیر جتنے بھی اعمال کریں گے وہ سارے ضائع ہو جائیں گے. یعنی کہ آپ اپنی قسمت لکھ رہے ہیں، پھر اینڈ میں نہیں آپ بولیے گا کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں، مجھے کسی نے سمجھایا نہیں، مجھے کیا پتہ تھا. آخر میں بہت دیندار نیک عمال کرنے والا آدمی افسوس کرے گا کہ اور کر لیتا ہے. ایک بہت گناہ گار آدمی ہے، وہ بھی آخر میں افسوس کرے گا کہ کاش میں نے نہیں کیے ہوتے. تو لہذا یہ قرآن ہدایت، نور، رحمت ہے. لوگ دماغی مریض ہو چکے ہیں، نسلیں خراب ہو رہی ہیں، اور وہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. ایک دفعہ پھر اللہ کی اکاؤنٹنگ سے سن لیں. لوگوں تم کو ایک جان سے پیدا کیا. لوگوں تمہارا واپس جلا اٹھانا اللہ کے لیے ایک انسان کے برابر ہے. لوگوں تمہاری جماعت ایک جماعت ہے. لوگوں اگر ظلم کے تحت حساب کرنے پہ آتا اللہ تو ایک جاندار نہیں چھوڑتا. پھر اللہ کہہ رہا ہے لوگوں تمہاری جماعت ایک جماعت ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کیا تم نے ان کو دیکھا جو اپنے تئیں پاک کہتے ہیں؟ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. وہاں جمرے کر کے وہ سمجھ رہے ہم پاک ہو گئے. اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. پھر جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو بچایا. جس نے ایک کو قتل کیا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کیا. تو لہٰذا یہ پوری دنیا ایک انسان 8.25 ارب کے برابر ہے. یعنی کہ اس سے بھی قیمتی ہے. کسی ایک جان بھی کسی کی چلی جاتی ہے تو آپ پورا کراچی لنڈن بیچ کے بھی نہیں لا سکتے. تو لہٰذا اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کو سارے عزیز ہیں. جیسے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، 2 قیدیوں نے بھی خواب دیکھا. اللہ نے ان کو بتا دیا کہ آگے تمہارے یہ ہے. اس کو کہتے ہیں نصیب، قسمت، ڈیسٹنی. جو اللہ نے قرآن میں لکھ دیا کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے. کیا تم سمجھتے نہیں؟ کوئی کاروبار نہیں چل سکتا اکاؤنٹنگ بیس پہ، کوئی مل نہیں چل سکتی، کوئی گھر اکاؤنٹنگ بیس پہ نہیں چل سکتا. ہاں اللہ کے حکموں پہ چل سکتا ہے. پاکستان کسٹم، FBI، ٹیکس خالی اکاؤنٹنگ سمجھتے ہیں بھائی اتنے پیسے آنے اتنے جانے. اللہ کے حکم زندہ کریں گے دلوں کے بیچ میں، رشتہ داروں کے بیچ میں. سارے جتنے بھی گورنمنٹ سرونٹ ہیں آپس میں ان کے دلوں کے اندر اللہ کے حکم زندہ ہوں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہوگی. پھر اللہ بھی سب پہ رحم کرے گا. اب یہ 12 گھنٹے کوئی بھی آفیسر 12 گھنٹے وہ 10 گھنٹے کام کر کے آتا ہے تو وہ 10 گھنٹے کی پریکٹس ڈاکٹر، انجینئر اور یہ جتنے بھی گریٹ والے آفیسر ہیں یہ پھر وہ گھر پہ بھی وہی بنے ہوتے ہیں. 10-12 گھنٹے وہ پریکٹس کر کے آیا، وہ گھر پہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے، وہ انجینئر بنا ہوا ہے، وہ اکاؤنٹنٹ CA بنا ہوا ہے. تو گھر پہ یہ قرآن اس لیے یہ بتاتا ہے کہ مسجد میں اللہ کا بندہ بننا ہے. اللہ کا بندہ بنیں گے تو گھر میں بھی آپ گھر میں کوئی باپ بنا ہوا ہے، کوئی بیٹا بنا ہوا ہے، کوئی شوہر بنا ہوا ہے، کوئی بیوی بنی ہوئی ہے، کوئی ماں بنی ہوئی ہے، کوئی اللہ کا بندہ نہیں بنے ہوئے، کوئی انجینئر بنا ہوا ہے، کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے. اللہ کا بندہ، اللہ کے رسول کا امتی بن جائیں گے تو آپ کا پروفیشن بھی صحیح ہو جائے گا. پروفیشن کی جو 12 گھنٹے کی پریکٹس ہے آپ گھر پہ بھی اسی طرح سے بیہیو کرتے ہیں. باقی معاملات میں ہر جگہ آتے جاتے ہیں آپ اپنے وہ بولتے ہیں جی میں فلانا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں پرائم منسٹر ہوں. وہی آپ پرائم منسٹر بن کے گھوم رہے ہیں. ایک دن مر جائیں گے تو میت کہلائیں گے. پھر وہ پرائم منسٹر نہیں ہوگا، پریزیڈنٹ نہیں ہوگا، تھانے کا SHO نہیں ہوگا، ایک میت ہوگی. تو لہٰذا یہ پروفیشن کو ادھر رکھیں اپنے آفس میں. گھر پہ انسان بن کے رہیں، شوہر بن کے، باپ بن کے، بیٹا. یہ ملٹیپل رشتے ہیں. اللہ کا بندہ، اللہ کے ساتھ کنیکشن آپ کا جڑ جائے گا تو یہ سارے لوگوں کے ساتھ صحیح ہو جائے گا. اللہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے آپ، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے. تو لہٰذا ان کے ساتھ ویسے معاملہ کریں جیسے اللہ نے بتایا. اس کے علاوہ آپ معاملات کریں گے تو سب لڑائی جھگڑا خراب ہو جائے گا. تو اس لیے کتاب کو سننا سمجھنا ضروری ہے. تو ایک جگہ اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی کتاب کو سنتے ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں اور آنکھوں سے ان کے آنسو آتے ہیں. تو اگر آپ کے ابھی تک قرآن سننے کے بعد آنسو نہیں آئے تو آپ اپنے آپ کو جگائیں. یہ روح جو ہے یہ اللہ نے دی ہے، یہ کنیکشن باڈی کے ساتھ ہے. اس کو ریکنسائل کریں کہ باڈی آپ کی 50-60 سال پرانی ہے، روح آپ کی ہزاروں سال پرانی ہے. روح اور باڈی الگ ہو گئی تو رات کو ہم سوتے ہیں تو روح چلی جاتی ہے. تو روح ٹریول کرتی ہے. تو یہ اللہ کے قبضے میں، جہاں چاہتا ہے اللہ پہنچا دیتا ہے، دکھا دیتا ہے سب کچھ. تو لہٰذا روح کو سمجھیں اور اس کو پاک رکھیں
اور روح کے پاس سارا ریکارڈ ہے، اور اللہ کے پاس سارا ہمارے اعمالوں کا ریکارڈ ہے، ہمارا پچھلا کیا ہو گیا، ہم نے کیا کیا، ہمارے باپ دادا نے کیا کیا، آگے ہماری نسلوں کا کیا ہونا ہے، سب اللہ کو پتہ ہے. تو لہٰذا اللہ کو رجوع کریں، اللہ کی بات سنیں. اللہ کہہ رہے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور توجہ سے سنو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ جو لانگ ٹریولوں پہ جاتے ہیں اللہ کی کتاب کو سمجھے بغیر ایک دن مر جائیں گے بیچارے، پیسے اپنے گھر والوں کو دے جائیں گے، اوپر یہ جا کے لٹک جائیں گے. تو لہٰذا جو ہے وہ علم کے ساتھ میں اعمال کریں، اور جو کرنا ہے پہلے اللہ کی بات سنیں پوری، اور اس کے بعد اعمال کریں. شادی کرنی ہے، طلاق لینی ہے، جو بھی کرنا ہے، جو کرنا ہے وہ آپ اللہ کی بات سنیں. سارے گناہ معاف ہیں، شرک کی معافی نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کیا یہ سمجھتا ہے اس پہ کوئی قابو نہیں پا سکتا. جزاک اللہ خیر. 3 سال میں گورنمنٹ چلی جاتی ہے، ملیں 20-25 سال میں بند ہو جاتی ہیں. کاروبار کوئی سٹینڈ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں اکاؤنٹنگ پہ، وہ چلتا ہی نہیں، بیٹھ جاتا ہے. گھر وہ جتنا بھی پیسہ ڈال دو گھر بھی نہیں چلتا. کیوں؟ اللہ کے حکم زندہ نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.